السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اسکرین پر جو آپ یہ تین افراد کے فوٹو دیکھ رہے ہیں، ان کی داستان کچھ میر جعفر اور میر صادق کی داستان سے ملتی جلتی ہو گئی ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں بہت مختصر طریقے سے کہ میر جعفر اور میر صادق کون ہیں۔ شاید لوگ میر جعفر اور میر صادق کے نام سن کر یہ سمجھتے ہوں کہ کوئی افسانوی پروپیگنڈا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میر جعفر اور میر صادق تاریخ کی ایک حقیقت ہے۔ یہ میر جعفر اور میر صادق کون ہیں؟ میر جعفر تو نواب سراج الدولہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، جنہوں نے بنگال کی سرزمین پر پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے لوہا لیا تھا اور انگریزوں کے خلاف مسلح جد و جہد کی تھی، مسلح جنگ کی تھی۔ اور میر صادق سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وزیر تھا۔ میر جعفر کی پہلے داستان سن لیجئے۔ میر جعفر جب انگریزوں نے نواب سراج الدولہ کو دیکھا کہ نواب سراج الدولہ ہمیں ہندوستان پر حکومت کرنے میں یہ رکاوٹ بن رہا ہے، تو انگریزوں نے کوشش کی کہ نواب سراج الدولہ کا جو یہ بہت قریبی آدمی ہے میر جعفر، اس کو خریدا جائے۔ لہٰذا انگریزوں نے میر جعفر سے بات کی اور میر جعفر سے کہا کہ دیکھو، ہماری دشمنی تم سے نہیں ہے، ہم اصل نواب سراج الدولہ کو تخت شاہی سے ہٹانا چاہتے ہیں، اسے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اگر نواب سراج الدولہ ہٹ جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا تو ہم نواب سراج الدولہ کی جگہ ہم آپ کو دے دیں گے اور آپ حکومت کیجئے گا، ہمیں حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میر جعفر کے دماغ میں یہ بات فٹ ہو گئی، کیونکہ وہ عہدوں کا لالچی اور حریص تھا۔ میر جعفر نے اپنے ہی قریبی آدمی، اپنے ہی بادشاہ نواب سراج الدولہ کے خلاف انگریزوں کے ساتھ مل کر غداری کر دی، بغاوت کر دی۔ اور پھر اس کے بعد میں جب نواب سراج الدولہ کو شکست ہو گئی اور وہ انگریزوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، تو میر جعفر کا کیا انجام ہوا وہ تاریخی اوراق میں درج ہے۔ اسی طرح میر صادق کا بھی واقعہ ہے۔ میر صادق یہ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر اعظم تھا، اور جو سلطان ٹیپو شہید کی ملٹری تھی، جو فوج تھی، افواج تھی، اس کی ساری کمان جو تھی وہ میر صادق کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ لہٰذا انگریزوں نے میر صادق کو خریدا، اور میر صادق سے بھی انگریزوں نے یہی بات کہی کہ ہماری لڑائی آپ سے نہیں، وہ سلطان ٹیپو سے ہے۔ اگر سلطان ٹیپو راستے سے ہٹ جائے گا تو سلطان ٹیپو کی جگہ ہم آپ کو بٹھا دیں گے، لہٰذا آپ کو بڑا عہدہ مل جائے گا۔ سلطان ٹیپو کا جو یہ وزیر تھا میر صادق، اس کے بھی دماغ میں یہ بات آ گئی، اور اس نے بھی اپنے ہی بادشاہ، اپنے ہی سلطان کے خلاف انگریزوں کے ساتھ مل کر بغاوت کر دی۔ اور بغاوت کا انداز کچھ یوں ہوا کہ جب انگریزوں نے سلطان ٹیپو شہید پر حملہ کیا تو میر صادق نے جو سلطان ٹیپو شہید کی افواج تھی اس کو کسی دوسرے کام میں لگا دیا، جس کی وجہ سے سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد میں میر صادق کا بھی جو انجام انگریزوں نے کیا وہ بھی تاریخ اوراق میں درج ہے، جس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ بالکل اسی طرح کی داستان اسکرین پر دیکھنے والے تین افراد کی بھی ہے۔ یہ تین افراد شاید آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سن 2020 کے بہار کے الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین کے بینر تلے ایک بڑی فتح، بڑی کامیابی حاصل کی تھی، اور پھر یہ عہدوں کے لالچ میں، پیسوں کے لالچ میں، پیسوں کے حریص، عہدوں کے لالچی، یہ سن 2022 میں جا کر آر جے ڈی کے ہاتھوں بک گئے تھے۔ آر جے ڈی جو پارٹی ہے جس کے صدر تیجسوی یادو ہیں، ان کے ہاتھوں بک گئے تھے اور اس پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ ان کو بھی لالچ دیے گئے تھے، ان کو بھی عہدوں کے لالچ دیے گئے، اور سننے میں یہاں تک آیا کہ پیسے بھی دیے گئے اور اچھا اماؤنٹ بھی ان کو دیا گیا۔ بہرحال یہ سن 2022 میں مجلس اتحاد المسلمین کے بینر تلے جیتنے کے باوجود یہ آر جے ڈی پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ جب یہ آر جے ڈی کی سرکار بنے گی تو ہمیں اعلیٰ کمان میں جو ہے منترالیے دیے جائیں گے، ہمیں اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔
بلکہ ان کا انجام، ان کے ساتھ وہی کردار اور وہی بات ہوئی جو میر جعفر اور میر صادق کے بارے میں آپ نے سنی۔ اب چونکہ سن 2025 میں 6 نومبر سے ابھی اگلے مہینے سے بہار میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو یہ 4 آدمی تھے جو سن 2022 میں مجلس اتحاد المسلمین کو چھوڑ کر یہ RJD میں شامل ہوئے تھے۔ ان میں سے 3 کا RJD نے بالکل پتہ ہی کاٹ دیا، حالانکہ ان کو ٹکٹ دینا چاہیے تھا ان کی سوچ کے مطابق۔ یہ تو سوچ رہے تھے کہ RJD ہمیں جو ہے بہت اعلیٰ عہدوں پر فائز کرے گی، لیکن اعلیٰ عہدوں پر تو فائز بعد میں کرتی، انہیں نیچے کے عہدوں پر بھی نہیں رکھا، بلکہ ان کا ٹکٹ ہی کاٹ دیا، انہیں ٹکٹ ہی نہیں دیا۔ ان 4 میں سے صرف ایک کو ٹکٹ دیا، شاہنواز عالم کو۔ اب سوچنے کی بات ہے، یہ بیچارے تینوں کے تینوں نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ کدھر کے بھی نہیں رہے۔ آپ کہاں جائیں گے؟ نہ مجلس اتحاد المسلمین میں جا سکتے ہیں، ان کے لیے اس کے دروازے بند ہیں، اور نہ یہ RJD سے ان کو ٹکٹ ملا۔ بہرحال ان کا کردار اور ان کا جو یہ انجام ہوا ہے، یہ میری اپنی سوچ کے مطابق ان کے ساتھ صحیح ہوا ہے۔ یہ میر جعفر اور میر صادق کے نام سے سوشل میڈیا پر ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ یہ بہار کے میر جعفر اور میر صادق ہیں موجودہ زمانے کے۔ جو آدمی اپنی پارٹی کے ساتھ، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، جو اب آدمی اپنی پارٹی کے ساتھ اس طرح دغابازی کرے تو اس کا انجام، اس کا حشر ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لالچی آدمیوں کا، عہدے کے لالچی، پیسوں کے حریص لوگوں کے ساتھ میں یہی انجام ہونا چاہیے جو ان کے ساتھ میں ہوا۔ ان کے اس عبرتناک واقعے سے اور جتنے بھی پارٹی میں افراد ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، سب کو سبق ملتا ہے کہ اپنی پارٹی کا دامن مضبوطی سے تھام کر رکھیے، قوم و ملت کی خدمت کیجیے۔ پارٹی آج نہیں، کل نہیں، پرسوں آپ کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کرے گی، آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پارٹی میں رہ کر اچھا کردار، اچھا رول ادا کیجیے، اچھے کام کیجیے، قوم و ملت کی خدمت کھل کر کیجیے، تو پارٹی ضرور آپ کو اونچے عہدوں پر، اعلیٰ عہدوں پر فائز کرے گی۔ بس یہی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتلانا تھا کہ ان تینوں افراد کی کہانی میر جعفر اور میر صادق کی طرح ہو گئی۔ ان کو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔